ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آزاد میڈیا نیوز چینل۔ میں ہوں پروفیسر عبداللطیف عثمانی۔ بنیادی طور پر تو میں ایک استاد ہوں۔ زندگی کی 3 دہائیوں سے زیادہ اس پیشے سے باقاعدہ طور پر وابستہ رہا ہوں۔ اپنی سروس کے دوران بہت سے نشیب و فراز دیکھے، بعض معاملات سے ذاتی طور پر بھی گزرنے کا اتفاق ہوا۔ سروس کے دوران بہت سی باتوں کے متعلق گفتگو کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور ایسی گفتگو بعض اوقات سروس کے آداب کے خلاف بھی تصور کی جاتی ہے۔ بہت سے دوستوں نے کئی پہلوؤں کی طرف میری توجہ دلائی ہے کہ میں ان کی طرف حکام بالا کی توجہ دلاؤں۔ ان موضوعات پر میں وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہوں گا، اور میرا ارادہ بھی یہی ہے کہ شعبہ تعلیم کے متعلق ہی اپنی گفتگو کو محدود رکھوں۔ لیکن گزشتہ کئی روز سے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر چلنے والی کچھ دلخراش واقعات کی خبروں نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اس موضوع پر بھی اپنی رائے کا اظہار کروں۔ میری اس گفتگو کا مقصد ہرگز کسی کی مخالفت یا کسی گروہ کی حمایت کرنا نہیں ہے۔ بڑا واقعہ جو پوری دنیا میں رپورٹ ہوا وہ مینار پاکستان پر 14 اگست کو ہونے والا وہ واقعہ ہے جس میں چند اوباش درندوں نے ایک عورت کو مال غنیمت تصور کرتے ہوئے مینار پاکستان کے سایہ تلے سر عام نوچا ہے۔ اس شرمناک واقعے نے ہر باپ اور بھائی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کیا اس کی بیٹی اور بہن ان درندوں سے محفوظ ہے۔ ایک عورت انہی دنوں مینار پاکستان کے سائے تلے ہی ان جیسے بیڑیوں سے گری ہوئی تھی، اور یہ ویڈیو سامنے آئی ہے کہ وہ عورت ڈنڈا لے کر ان بدماشوں کو دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پولیس نے آ کر اسے ان جنسی درندوں سے نکالا۔ اور تیسری ویڈیو بھی انہی دنوں کی مینار پاکستان کے اطراف سے سامنے آئی ہے، جس میں ایک اوباش نوجوان رکشہ میں بیٹھی ایک بچی کے ساتھ انتہائی نازیبا حرکت کرتا ہے۔ اس بچی کے والدین بدنامی کے ڈر سے کسی قسم کی کارروائی سے گریزاں ہیں۔ ان تمام واقعات کے بعد کل 24 اگست کو لاہور ہی میں ایک دردناک واقعہ رپورٹ ہوا ہے، جس میں بہاڑی سے آئی خاتون جو اپنی 15 سالہ بیٹی کے ساتھ ایک رکشہ میں سفر کر رہی تھی۔ رکشہ ڈرائیور نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ماں اور بیٹی کو ویرانے میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ پولیس کی کارکردگی اس کیس میں قابل تحسین ہے کہ ماں اور بیٹی کا ملزم اپنے ساتھیوں سمیت گرفتار ہو چکا ہے۔ اب میں آتا ہوں وہ دانشور جو سوشل میڈیا پر عائشہ اکرم کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو پلانٹڈ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عائشہ اکرم نے یہ سب کچھ خود کروایا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مینار پاکستان میں ڈنڈا لے کر
دفاع کرنے والی عورت اور رکشے میں سوار بچی اور مسافر ماں بیٹی کا شرمناک واقعہ پلانٹڈ ہے۔ عائشہ اکرم کی مینار پاکستان پر کوئی ایسی ویڈیو سامنے نہیں آئی ہے جسے فحش یا غیر مناسب کہا جا سکے۔ یہ لوگ اپنی اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے بے سر و پا باتیں کر رہے ہیں جس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ کبھی پاکستان کو بدنام کرنے کا الزام اس وکٹم بچی پر لگاتے ہیں۔ پاکستان وہ بچی نہیں بلکہ پاکستان کو بدنام یہ جنسی درندے کر رہے ہیں، یہ بھیڑیے کر رہے ہیں، اور ان بھیڑیوں کی وکالت کرنے والے اور ان کے حمایتی کر رہے ہیں۔ پرانی ویڈیو اٹھا کر اس کو لگانے کا ان کو کس نے حق دیا ہے؟ کوئی با کردار ہے، کوئی بد کردار ہے، انہیں کس نے حق دیا ہے کہ وہ کسی کے جسم کو نوچیں اور اس کے کپڑے پھاڑیں؟ یہ کون سا مذہب انہیں اجازت دے رہا ہے؟ کون سا قانون انہیں اجازت دے رہا ہے؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے کس چیز کی انتظار میں ہیں؟ گزشتہ روز میں ایک ریٹائرڈ ڈی ایس پی کی سوشل میڈیا پر اس موضوع پر گفتگو سن رہا تھا، جو اس بچی کو الزام دے رہے تھے کہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے۔ بتائیں کہ ایک اسلامی معاشرے میں اگر بے پردہ عورت آتی ہے تو کیا اس کا جسم نوچنے کی اجازت ہے؟ کیا ان پر درندے چھوڑنے کی اجازت ہے؟ یہ آپ نوجوانوں کو کس چیز کا سبق دے رہے ہیں اور کس چیز کا دفاع کر رہے ہیں ان کا؟ یہ معاشرے کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر وکٹم لڑکی پر الزام تراشی کر کے یہ لوگ ان جنسی بیڑیوں کو درندگی کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو شامل تفتیش کیا جائے۔ یہ ملزمان کے شریک جرم ہیں، انہیں اس جرم میں چالان کیا جائے۔ پولیس کو چاہیے کہ ان تمام واقعات میں ملوث ملزمان کے چالان قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے جلد از جلد عدالتوں میں جمع کرائیں تاکہ ملزمان جلد کیفر کردار تک پہنچیں۔ میں عدالتوں سے بھی امید کرتا ہوں کہ وہ ایسے واقعات کے لیے خصوصی انتظامات کریں اور ایسے ملزموں کو نشان عبرت بنائیں، کیونکہ انصاف میں تاخیر انصاف نہ ہونے کے مترادف ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی سزا اتنے عرصے کے بعد ملے کہ لوگ بھول جائیں کہ اس کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے، تو اس سزا کا کوئی فائدہ نہیں اور معاشرے پہ کوئی پازیٹیو اثر نہیں ہوتا۔